السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین گرامی، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، خدا کو کسی نے محبت کہا، کسی نے عقل اول قرار دیا، کسی نے فطرت کی قوتوں کو مجموعہ سمجھا اور کسی نے اسے محض انسانی خوف کی پیداوار ٹھہرایا۔ مذہب نے اسے خالق کہا، صوفیوں نے محبوب، سائنسدانوں نے سوال اور ملحدوں نے انکار۔ کسی نے اسے اللہ کہا، کسی نے الہ، کسی نے الوہا اور کسی نے الوہم۔ نام بدلتے رہے، لہجے بدلتے تھے، تعبیریں بدلتی رہیں، مگر سوال اپنی جگہ قائم رہا۔ فلسفیوں نے خدا کو کیا کہا؟ ملاحظہ کیجیے مولانا امین احسن صاحب رحمہ اللہ کی کتاب فلسفے کی بنیادی مسائل قرآن کریم کی روشنی میں۔ سقراط کا ذکر کرتے ہوئے مولانا امین احسن صاحب فرماتے ہیں، یونان کے عظیم فلسفی سقراط نے خدا کی وحدانیت کا تصور دیا اور بتوں کے خلاف انتہائی جارحانہ مدلل تنقید کی۔ اس کی جرح نے بت پرستی تو کیا اوہام پرستی کی بھی جڑ اکھاڑ دی، جس کو یونان کی حکومت برداشت نہ کر سکی، اور جویری نے اس پر الزام لگایا کہ وہ بتوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس جرم میں اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ سقراط کو توحید ہی کی خاطر زہر کا پیالہ پینا پڑا، اور اب مورخین کو بھی اس کی شہادت مل گئی ہے۔ ملاحظہ کیجیے افلاطون کی رائے۔ افلاطون نے دیوتاؤں کے متعلق عام تصور سے طرز نہیں کیا، اس کی تحریروں میں تضاد ہے، جس سے خیال ہوتا ہے کہ اس کا ذہن یکسو نہیں، وہ بتوں کا بھی نام لیتا ہے اور خدائے واحد کا بھی ذکر قائل ہے۔ البتہ جب وہ توحید کا بیان کرتا ہے تو دلائل کے ساتھ کرتا ہے، اور بتوں کا ذکر کرتا ہے تو روایت کا سہارا لیتا ہے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کی طرح زہر کا پیالہ پینے کا حوصلہ نہیں رکھتا، یا وہ عوام کو چھیڑے بغیر اپنے طبقے کو توحید کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خدا نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور انسان میں اپنی روح پھونکی۔ انسان کا جسم روح کا قید خانہ ہے، اس لیے ہمیں جلد سے جلد زمین سے چھٹکارا حاصل کر کے آسمانوں کی طرف پرواز کر جانا چاہیے، کیونکہ روح کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ ملاحظہ کیجیے ارسطو کی رائے۔ ارسطو خدا کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتا ہے، اور وہ انسان کو عقل کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر ایک نور یزدانی اور عقل ملکوتی ہے۔ خدا کائنات کا خالق ہے، وہی مرگ اول بھی ہے اور کائنات کو چلانے والا بھی ہے۔ خدا واحد نے انسان کے اندر سب کچھ ویدیت کر دیا۔ اگر وہ اس کو پہچان لے اور اس کی تربیت اور نشوونما کر لے تو درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے نبوت کی جو ضرورت ہے، اور ارسطو نے اس کو انسان کے اندر مان لیا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ ہر چیز کا محور خدا ہے، اور مادہ کی قید سے آزادی حاصل کر لینا ہر چیز کی انتہا ہے۔ ملاحظہ کیجیے فیلو کی رائے۔ اس کے بعد کا جو دور آیا، اس میں مذہب کو فلسفے میں شریک کر دیا گیا اور فلسفے نے علم الکلام کی شکل اختیار کر لی۔ اس دور کے ایک قابل ذکر فلسفی فیلو نے توحید کا وہی تصور دیا جو تورات میں ہے، لیکن یہ تصور بھی اس نے بہت ہلکا دیا۔ فیلو کے نزدیک خدا اپنی عظمت، قدرت، رحمت اور کمال کے لحاظ سے انسان سے اتنا عظیم و بلند ہے کہ انسان ہی جان سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ خدا موجود ہے۔ خدا علت العلل، کیس آف کیس ہے۔ جس طرح شمع پورے ماحول کو روشن کرتی ہے، اسی طرح خدا کے نور سے پوری کائنات منور ہوتی ہے۔ پلاٹینس نے کیا کہا؟ پلاٹینس نے پیلو اور فیلو کے خدا کے تصور میں معمولی سا فرق ہے۔ اس کے نزدیک کائنات کی ہر چیز کی علت خدا ہے، لیکن خدا کمال کے اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ ہم یقین سے اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا ہے۔ ہم اس کے متعلق جو کچھ بتاتے ہیں وہ اس کی ذات کا نہایت ہی حقیر سا تصور ہے۔ پلاٹینس کا کہنا ہے کہ خدا ایک چشمے کی مانند ہے جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ دنیا کو خدا کی ضرورت ہے، لیکن خدا دنیا سے بے نیاز ہے۔ جان لاک کا کہنا ہے کہ خدا ایک حقیقت ہے۔ انسان اپنی خلقت پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ وہ آپ سے آپ وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا کوئی خالق ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خدا روح ہے، خدا علیم و خبیر، قادر مطلق اور عادل ہے۔ اس نے دنیا بنائی، انسان کو پیدا کیا، کائنات میں اپنے قوانین جاری و ساری کیے۔ یہ قوانین افاق و نفس پر غور کرنے کے بعد معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ ان قوانین کی پابندی کرنے والے جو جزا اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ ملاحظہ کیجیے ایمانوئل کانٹ کا بیان۔ جرمن کا عظیم فلسفی ایمانوئل کانٹ ان فلسفیوں کا سخت مخالف ہے جو کہتے ہیں کہ عقل اور تجربے سے باہر کسی چیز کا ماننا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کا اہم تجزیہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، اس لیے
اگر خدا عقل و تجربے میں نہیں آتا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا موجود نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ خدا ہماری فطری اور اخلاق کی ضرورت ہے۔ اس کے ماننے پر ہمارے کامل مسرت اور طمانینت کا انحصار ہے۔ ہماری اخلاقی زندگی کے لیے خدا کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ عقل کا مطالبہ ہے کہ اچھے لوگ خوش رہیں، لیکن دنیا میں اچھے لوگ پریشان رہتے ہیں اور برے لوگ مزے کرتے ہیں۔ اس لیے ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو سراسر خیر و برکت، مجسم دانش اور قادر مطلق ہو، تاکہ وہ نیکی اور مسرت کو یکجا کر سکے۔ جان فیچے کانٹ سے اس بات میں متفق ہے کہ خدا ہماری اخلاق کی ضرورت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خدا کائنات کا خالق ہے، لیکن اس کا خالق کوئی نہیں۔ خدا انسان کی زمین کے اندر موجود ہے۔ GW.F. ہیگل یعنی جارج ولیم فریڈرک ہیگل میرا پسندیدہ فلسفی، جس سے میں نے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، فلسفہ جزریاتی مادیت سیکھا۔ ہیگل کیا کہتا ہے؟ ہیگل کا خدا اس کے نظریہ ارتقاء کا حصہ ہے۔ اس کے نزدیک دنیا ترقی کر رہی ہے، اس لیے خدا بھی ترقی پذیر ہے۔ دنیا کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کا شعور بھی ترقی کر رہا ہے۔ انسان میں یہ شعور کمال کے درجے تک پہنچ گیا ہے۔ ہیگل کا کہنا ہے کہ خدا تخلیقی دانش کا نام ہے جس کا اظہار دنیا میں ہو رہا ہے۔ وہ مزید کچھ اور بھی کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ملاحظہ کیجئے ڈاکٹر وحید عشرت صاحب کی کتاب خدا فلسفیوں کی نظر میں۔ اس کے صفحہ نمبر 714 میں ڈاکٹر وحید عشرت صاحب فرماتے ہیں، ہیگل کی نظر میں خدا کا عقلی تصور کرنے سے وہ خدا نہیں رہتا۔ فلسفہ و مذہب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عقلیت اور عقیدے کی بین کوئی راہ نکالے۔ فلسفہ مذہب پیدا نہیں کر سکتا، البتہ مذہب فلسفہ پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی خدا کی ذات کا تصور کرنا فلسفے کا کام نہیں، البتہ اس کی صفات پر فلسفیانہ غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام اجزاء کی تہہ میں ایک مرکز کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ جزیاتی عمل جاری نہ رہ سکے گا۔ وہی روح کائنات ہے، وہی خدا ہے۔ آخر میں ملاحظہ کیجئے زرتشت کا تصور آخرت۔ زرتشت کا تصور آخرت بیان کرتے ہوئے جناب یاسر جواد صاحب اپنی کتاب 100 عظیم فلسفی کے صفحہ نمبر 25 پہ فرماتے ہیں، زرتشت کے مطابق دنیا میں ہماری حالت ہی موت کے بعد کی حالت کا تعین کرتی ہے۔ اگلی زندگی میں اہورا مزدہ اچھے افعال، اچھی گفتار اور اچھے سوچ کو انعام دے گا، اور برے افعال، بری گفتار اور برے سوچ کو سزا سے دوچار کرے گا۔ مرنے کے بعد ہر انسان کی روح صلے کے پل سے گزرتی ہے، جس کی جانب ہر کوئی خوف اور پریشانی کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اہورا مزدہ کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے پر نیک روحیں ابدی مسرت اور نور کی سلطنت میں داخل ہوتی ہیں، جبکہ بری روحوں کو خوف اور ظلمت کے خطوں میں پھینکا جاتا ہے۔ زرتشت نے دکھائی دینے والی دنیا کے لیے ایک اختتامی دور کا بھی اعلان کیا۔ تخلیق کا آخری موڑ، اس آخری مرحلے میں ہر امن کا خاتمہ ہوگا اور دنیا میں صرف نیک و انسان آباد ہوں گے۔ زرتشت مت نے آگے چل کر مردوں کو دوبارہ زندہ ہونے کا بھی عقیدہ اختیار کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔